بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ مارچ 1181 کا دن تھا۔ قاہرہ کو پانی فراہم کرنے والا نہر ابو مناجہ کا بند توڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور شہر کے لوگ بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب دریائے نیل کا ٹھٹا مارتا پانی اس نہر میں داخل ہونا تھا۔ نہر کے ایک کنارے پر قہری تکبیر پڑھ رہے تھے اور دوسری کنارے پر نعرے بج رہے تھے، اور یہ دن مصر اور قاہرہ کی سالانہ اہم ترین دن تھا۔ ملک کا حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پوری جال و جلال کے ساتھ دریائے نیل اور اس کی نہر کی سنگم پر موجود تھے۔ اس بار ان کا سامنا کسی فوج سے نہیں بلکہ قدرت سے تھا۔ مصر اور قاہرہ ان تمام ممالک اور خطوں کے لوگ جن کا انحصار کسی نہ کسی طرح دریائے نیل کی پانی پر تھا، صدیوں سے ہر سال اگست اور ستمبر کے ان دنوں کا انتظار کرتے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس سال دریائے نیل میں کتنا پانی آئے گا۔ فلپس نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ دی لیجنڈ آف دی سلطان صلاح الدین میں انہوں نے بتایا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے اسماعیلی فاطمی خلافت کی وزیر اور پھر 2 سالہ خلافت کے اختتام کی بعد خود حکمران بنے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریاست کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ستمبر سن 1181 میں اہلکار بڑی تعداد میں سلطان کے ساتھ حاضر تھے۔ شرکاء میں قرآن کی قاری، عمرہ، سپاہی، اہلکار اور عام حاضرین بڑے ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر تیار کی گئی خیمے میں تنظیمات کا انتہائی تفصیلی سلسلہ مکمل کیا گیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ اتنے اعلیٰ تقریب اور پھر ضیافتوں کا سلسلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے غیر مانوس بات لگتی تھی، لیکن ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کی تقریبات کو ناپسند نہیں کرتے تھے، جیسے کہ ان کی ایک کزن کی بیٹے کی ختنی کی تقریب سے ثابت ہوتا ہے، جس میں 700 بھیڑ ذبح کی اور 80 کنتار مٹھائی تیار کی گئی تھی، اور ابو مناجہ نہر کا بند کھولنے جانے کے موقع پر کدالی اٹھائی اور لوگوں نے ان کی طرف سے اشارہ ملتے ہی نہر اور دریا کو ہلاک کرنے والے بند کو گرانا شروع کیا۔ جیسے تمام گاہوں کے لوگوں اور سپاہیوں نے بند کو گرا دیا تو پانی کی بحالی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی 10 خاص سپاہیوں کے ساتھ واپس اپنی ریاست میں جا رہا تھا کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہا تھا کہ اچانک سلطان معظم کی نظر ایک غار پر پڑی، اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گیا کہ چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کی بھی رنگ بدل گئے۔ ناظرین، وہ سوچنے لگ گئے کہ آپ کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے آخر ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ ہو گیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا کہ سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان معظم نے کہا، وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو ایک سامنے غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان معظم نے کہا، اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی، اور اس کا تو مطلب جانتے ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے اور گھوڑے رک چکے تھے، اور سلطان معظم نے اپنی ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلتی تو اس کا پیچھا کرنا اور اس کی گھر کا فتح معلوم کرنا، اور صبح اس کو میرے عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود تھا۔ سلطان معظم کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپٹا ہوا تھا، کیونکہ سلطان معظم کے سامنے کسی بھی عورت کو تنگ کپڑوں
میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان معظم نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم نے وہ غلط کام کیا جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم آخر مجھ سے ایسی کیا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ تو سلطان معظم نے کہا کہ میں سب کچھ اپنی عام گنہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب آپ سچ سچ بتاؤ کہ کل غار میں ریچھ کے ساتھ اندر کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ وہ عورت شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئی اور سلطان نے کہا کہ اس کا میں مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں ہو یا تمہارا شوہر مر چکا ہے؟ یہ تمہیں ایسی نوبت آ گئی ہے؟ تو عورت رونے لگی اور کہا کہ سلطان معظم، جس گاہوں کا قاضی بدکار اور غلیظ انسان ہو، اس گاہوں کی عورتیں پر ایسی کام نہ کرے تو اور کیا کرے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنی بڑے گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپسی پر آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم آ رہے تھے، واپسی پر آ رہے تھے تو بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کی بیچ والا اس راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں بھی اتنا وقت نہیں لگے گا اور ہماری بڑے بھی مشکل میں نہیں ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کی بیچ میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کی نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک چلنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی، کیونکہ وہ ڈاکو عام ڈاکو نہیں، ہمارے علاقے کی مشہور ترین ڈاکو ہے۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر گئی تھی تو الٹا قاضی صاحب نے میرے جسم کو بھیڑ کی طرح دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی صاحب سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی صاحب کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئی اور سلطان معظم نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کی گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ سلطان کا سپاہی چند ہی لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان معظم کو کہا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے۔ اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور ایک شاہی حاکم نے بھی اس کا معائنہ کیا، وہ اب بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان معظم نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاہوں کی قاضی اور ان ڈاکو کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان معظم نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے تھے۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان معظم کے سامنے حاضر کیا گیا۔ قاضی صاحب نے سلطان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک اس مقدمے کا میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اسی قاضی کا سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں زمین کے منصب سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی یا تو مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پوری کے نہیں گیا؟
تو اس عورت نے کہا کہ سلطان معظم میں اکیلی تھی اور مجھ سے اتنی ہمت نہ تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کی کیسے رہ سکتی ہے، اور اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن اس میں مجھے یہ شرم نہیں کہ میں نے قاضی کا خواہش پورا کرنے سے بہتر ہے کہ ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوش مٹایا جائے کہ قیامت کے دن میں اپنی اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لہٰذا تمہیں بھی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دی، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے تو دونوں کی سرعام سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کے اس حکم کی بعد کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کوئی ایسا غلط کام یا قدم اٹھا سکے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیا تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح تاریخی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔